بس ان کا خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے۔ پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج نہیں پڑھنا۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، فیہا سرر مرفوعہ، فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے۔ میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں، ہمارے بھائی قاسم صاحب اور پیچھے ہمارے بھائی طاولہ صاحب، یہ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ بھی نیچے بیٹھ کر انشاءاللہ عرش پر ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ نور کے ممبر پر ہوں گے الحمدللہ۔ مہمان دور آ جائیں، ان کو کرسی دے دیں، ان کے اکرام کا ثواب مل گیا، ہم نیچے بیٹھ کے ہمیں تواضع کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ آدمی نیچے بیٹھنے سے نیچے نہیں ہوتا، نیچے بیٹھنے سے اونچا ہوتا ہے۔ کافی کا ایک شعر ہے، کافی کی شرح جامع الغموض فارسی میں ہے، فارسی میں کافی موٹے ہیں۔ میں جب گجرانوالہ میں تھا اس وقت میرے پاس الحمدللہ ہوتی ہے، مطالعہ کرتا تھا، اس میں ایک شعر تھا، گر فروتر خاکانی، گر فروتر خاکانی، نہ مرائے نہ ترا عجبس، تقول واللہ کہ زیر تبت یدا ابی لہب سیارت میں، تقول واللہ کہ زیر تبت یدا ابی لہب۔ خاکانی شاعر ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے خاکانی خاکانی کیا شعر پڑھا یاد ہے، کیا پڑھ لیا خاکانی، مفہوم یہی اس کا ہے، اگر میں نیچے بیٹھ جاؤں آپ اوپر بیٹھ جائیں، میرے لیے نیچے بیٹھنا کوئی عیب نہیں ہے، آپ کے لیے اوپر بیٹھنا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، فخر کی چیز نہیں۔ دلیل کیوں پیش کی؟ تو میں قل واللہ، قل واللہ زیر تبت یدا ابی لہب، قل واللہ، حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا پہلا نام ذکر ہے، لیکن وہ آگے اور تبت یدا پہلے اور قل اللہ بعد میں ہے، اللہ جیسے قل اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح اوپر نیچے کوئی یعنی اوپر بیٹھنے سے نیچے بیٹھنے سے آگے پیچھے ہونے سے عظمت میں فرق نہیں آتا ہے الحمدللہ۔ گر فروتر کا میں نیچے ہیں، گر فروتر خاکانی، نہ مرائے نہ ترا عجبس، تقول زیر تبت یدا ابی لہب سیارت۔
آپ اگر نیچے بیٹھ جائیں اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے، کوئی اور اوپر بیٹھ جائیں، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، نہ میرے لیے کوئی یہ نہیں کوئی عہد ہے اور نہ کسی اور کے لیے فخر ہے۔ فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، یہاں کے برتن سلور کے، اسٹیل کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے۔ میں پوچھ رہا تھا نا کہ فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھو یہ ہمارے دو بزرگ ہمارے کس پر بیٹھے ہیں؟ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہ سب کو یقین ہے، کیسے حاصل ہوا یقین ہے؟ اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ نے۔ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو۔ بلکہ ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں فرق لگ سکتا ہے یاد میں شوگر کا مریض ہوں، بعض دفعہ شوگر کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے دھندلاپن آ جاتا ہے، اور مجھے سامنے رستہ بعض دفعہ میں میرے بیٹے ہیں وہ سواری چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، مجھے بالکل راستے میں دھندلاپن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں فرق لگ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ایک ذرے کا شک نہیں ڈالنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں بھائی، ایک جملہ کئی جگہ کوشش کرتا ہوں ہر کہیں نہ کہیں جگہ سے میں کہوں صحیح بات ہے۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، ہاں خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دو، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ پاک کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ بہو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لمبا مضمون ہے، کتنی مثالیں ہیں اس کی۔ اللہ کی مہر هو الذی جعل الشمس ضیاء، 11ویں پارے کی آیت۔ اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہمارے مہمان، ابھی آپ مغرب سے پہلے صبح سے لے کر شام تک آپ نے اپنے سروں پر سورج چمکتا ہوا دیکھا ہے اپنے یہاں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھا اور سورج چمکتا ہوا دیکھا آپ نے۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے نا۔ سورج کا نظام اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں کہنے لگا۔ والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ آپ باہر نکلیں اگر چاند جاتے ہوں، چاند میں چمکتا ہوا آپ کو نظر آیا تھا۔ وانزل من السماء ماء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اب آپ یہ بارشیں ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں، اب آپ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے، اپنے کھیتوں میں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ میں سے بچائے، فخر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ بندے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اللہ بندہ تو بے بسی کا نام ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہے. ایک مصیبت کا جھونکا آتا ہے، ایک بیماری کا جھونکا آتا ہے، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں گردن جھکتی چلی جاتی ہے. تو وہ نمارق مصروفہ تکیے لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا تکیے لگے ہوئے، وہ ذرا بھی قالین بچے ہوئے. ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح شام کھا پی رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں. تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی کی خدمت کرتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو. دل میں یہ ہو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے. ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو بھی اللہ برکتوں سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ پاک برکتوں سے نوازے. اور پھر ہمارے مہمان ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار. بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھیں. وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اس کا نام ہے بھائی. یہ جو دین ہے نا، یہ مسجد کے ساتھ ہی خاص نہیں، مدرسے کے ساتھ خاص نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا دین ہے، شریعت مطہرہ ہے. اگر مسجد میں ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے اور جنت کی راہ بتلا رہی ہے، ہماری دکان پر بھی کھڑی ہے، ہمارے دفتر بھی کھڑی ہے، ہماری کھیتی باڑی پر بھی کھڑی ہے. کھیتی باڑی کرنا دنیا نہیں، کھیتی باڑی میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. دنیا تو غفلت کا نام، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونے کا نام، اور دین رب کو یاد رکھنے کا نام، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھیں. بس ہمارا ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ سب کو اللہ برکتوں سے نوازے اور خوشیوں سے بھر دے. آمین. انشاءاللہ پھر نماز پڑھتے ہیں. انشاءاللہ نماز میں گنجائش وقت میں تھوڑی سی انشاءاللہ. نہ بھی پہنچے، کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں، زبانی کلمات کہہ لیں. جیسے اللہ تعالیٰ دل میں پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہیں، اہل حق بزرگوں سے، انہیں کا فیض سمجھ کر توبہ کے لیے سے کہہ لیں. سات کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رومال نہ بھی پہنچے، کندھے پہ ہاتھ رکھنے، ورنہ زبانی کلمات کہہ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بس 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، جب موقع ملے پڑھ لیا کریں۔ اور باقی راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا۔ اب کوئی مشکل ہے؟ الحمدللہ کہہ لیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا۔ چاہے پورا کلمہ پڑھ لیں یا شروع میں شروع میں 3 بار، 1 بار 3 بار پورا کلمہ پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جب تسبیح ختم کرنے لگیں تو پھر پورا پڑھ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں کہتے ہیں کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف جب اگر پڑھنا ہو، درود شریف پڑھتے ہیں وہ ذرا پڑھنا ہو نہیں پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے تو وہ آہستہ آواز سے پڑھیں، ذرا لہجہ بدل کر پڑھیں تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔ بس یہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تھوڑا سا لہجہ بدل لے، آواز ذرا آہستہ کر دی کرو تاکہ فرق ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہیں جیسے کہیں معلوم بھی ہو، عام تو معلوم ہوتا ہی ہے، کہیں بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں رات تو کوئی حرج نہیں اس میں، الحمدللہ۔ لیکن بہرحال یہ 3 تسبیح یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ درود شریف، استغفار، یہ جتنے بھی نیک کلمات ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کلمات ہیں۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام دیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہیں۔ ان کے سامنے سونے چاندی کیا حیثیت ہے؟
ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جانے. میں بھی ساؤتھ افریقہ میں تھا، جہاں درگ میں، وہاں سونے کے پہاڑ ہیں. وہاں ایک مدرسے میں حاضری ہوئی، قریب وہاں پر سونے کا پہاڑ نظر آ رہا تھا. مٹی کا پہاڑ تھا وہ، لیکن بتا رہا تھا اس میں سونے کی دھاتیں ہیں. میں کہ دنیا کا جو سونا ہے یہ مٹی میں ملا ہوا ہے، اور جنت میں جو سونا ہوگا وہ تو بالکل صاف اور شفاف ہوگا. سونے چاندی کے محلات ہوں گے وہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. یہاں تو وہ دھات میں کوئی کالی سی تار ہوتی ہے وال میں ایسے کوئی، اس کو پھر لاتے ہیں، پھر اس کو پالش وغیرہ کرتے ہیں یا کچھ ہیں، وہ پھر اپنا خاص طریقے سے اس کو پھر بناتے ہیں. جنت میں سونے چاندی کے محلات ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں. اللہ بہرحال جہاں تک ہو سکے اپنی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، حق حلال کی روزی، زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے، چغل خوری سے بچنا ہے، اور ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. دیکھو کوئی غلطی ہو بھی جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے. میرے حضرت فرمانے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. مومن تو ہر مومن والذین آمنوا اشد حبا للہ یعلمون. میرے حضرت فرمانے لگے ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ بڑی آسان سی تعریف. فرمانے لگے ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے. ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے. اب آپ بتاؤ، نماز پڑھنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، زبان سے سچ بولنا نیکی، آگے نکاح کے لیے آپ تشریف لائے، یہ سب نیکی نام ملا ہے. کوئی کچھ ہمارے چند ایک بھائی ہوتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بھول بھال ہو جاتی ہے، کچھ بس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. بس اللہ ہم سب کو اللہ پاک کی ذات ہے، بس اپنے حفظ و امان میں رکھے ہیں، اپنی نیکی پہ قائم رکھے. بہرحال اس راستے میں 100 بار بیٹھیں، کھڑے ہو جائیں، ہمت ہارنی الحمدللہ. اور کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کا قبضہ قدرت میں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوں، اللہ خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے. باقی کچھ مجلس انشاءاللہ کچھ نماز کے بعد انشاءاللہ کچھ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہوگی انشاءاللہ. باقی نکاح والے حضرات اور کوئی مہمان رہے، تھوڑی بہت مجلس جو پہلے تھی وہ تو ہو. باقی جس میں جتنا آسانی ہو انشاءاللہ کچھ دیر نماز کے بعد بیٹھوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بیٹے بیٹی کا نکاح ہوا، یا اللہ اس نکاح کو خیر و برکت سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صفحے بنا لیں ساتھی، صفوں میں